السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ آج ہم کیا چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، کون بتائے گا؟ ہاں، سب سے پہلے ہم لوگ جو نماز کی بات کر رہے تھے وہ کرتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ نماز کیوں پڑھنی چاہیے، اس پہ بات کی تھوڑی سی، اور آج ہم بات کریں گے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ کیسے بات کریں گے؟ نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ جی ہاں، نماز کی امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں، کیونکہ جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ نماز کیوں پڑھنی چاہیے تو ہمیں پتہ ہے کہ اب نماز ہمیں لازمی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں، جب بھی بات کرتا ہوں ذہن میں آتی رہتی ہیں، پھر بندہ وہیں پہ اٹک جاتا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی، وہی بات وہیں پہ رہ گئی اور پھر ہم نے اسی پہ ختم کر دی۔ محمد آپ بہت زیادہ ہل رہے ہیں، آپ کی تصویر نہیں آ رہی، تو اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا کلوز ہو جائیں، آپ بھی ساتھ ہو جائیں تاکہ پوری پکچر آپ کی آئے۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ معراج، نماز مومن کی معراج ہے۔ پھر ہم معراج پہ نکل کے دور وہ بھی ڈسکس کر لیا، تو اچھی بات ہے، چلیں وہ بھی ڈسکشن ہو گئی۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ نماز کے جو فرائض ہیں وہ ہم دیکھیں گے آج، کہ نماز کی شرطیں کیا ہیں، نماز میں شرطیں کیا ہیں۔ فرائض نماز کے بعد میں دیکھتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کیا کنڈیشنز ہیں۔ ولی کیا ہوا میرا بیٹا؟ اب کیمرے میں آ رہے ہیں بیٹا، ایسے تو پھر اچھی بات نہیں، لوگ کہیں گے ولی منہ عجیب عجیب بنا رہا ہے، یہ بچہ اچھا تو نہیں ہے۔ بھائی ایسے تو نہیں کرتے، دل کھلا کر کے بیٹا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایسے کریں گے تو پھر آپ کا دل بھرا نہیں ہوگا۔ بڑا بھائی ہے آپ کا، اور آپ کے بڑے بھائی کے جانماز پہ آپ نے جانماز بچھایا ہوا ہے، بڑے بھائی نے آپ کو جگہ دی ہے، آپ اسی کو کہہ رہے ہو بھائی نکلو ادھر سے ہیں، ایسے بات نہیں۔ وہ دیکھو اتنے سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ایسے کر رہے ہیں، اچھے بچے بن کے رہو گے تو سب کہیں گے او ولی تو از اے گڈ بوائے، ماشاء اللہ، اٹس اے کیئرنگ شیئرنگ بوائے۔ ہاں، کیئرنگ شیئرنگ از کیئرنگ، سمجھ آئی؟ گڈ بوائے۔ کرنے سے پہلے کون کون سی شرطیں ہیں، کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ ولی سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کرتا ہے لیکن بعد میں سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ جی ہوں، اچھا کون بتائے گا، کون بتائے گا بھائی؟ علی ولی مت چھوڑ دو اس کو بیٹا، بعد میں دیکھیں۔ جی، نماز شروع کرنے سے پہلے جسم کا پاک ہونا، پہلی شرط کیا ہے؟ پاک صاف اچھے بچے بن کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی۔ اگر نماز واش روم سے آئے ہیں اور صحیح طرح سے واش نہیں کیا تو پھر نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ اچھی طرح سے واش کرنا چاہیے واش روم کو بھی، اور پھر واش روم کی بھی کلینینس کا خیال رکھنا چاہیے۔ واش روم کیا ہے وہ سیٹ کے اوپر پانی نہ گرا ہو، ٹیشو سے ڈرائی کر کے ٹیشو ڈسٹ بن میں پھینکیں، اور کوئی بھی چیز، کیونکہ اگلے بندہ آئے گا وہ کہے گا شاید یہ پیشاب کے قطرے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو تو نہیں پتہ، تو ہو سکتا ہے وہ پانی کے شاور کے قطرے ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈرائی کر کے کوشش کرنی ہے۔ سیٹ کے نیچے کوئی چیز رہ نہ گئی ہو، آپ کا گند وغیرہ سپلیشز نہ پڑ گئی ہوں، چیٹے نہ پڑ گئے ہوں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو اپنے آپ کو صاف کرنا ہے اور پھر ہم نے دعا پڑھ کے باہر آنا ہے، دعا پڑھ کے اندر جانا ہے اور دعا پڑھ کے باہر آنا ہے۔ دعا بھی آپ لگے ہاتھوں پڑھ سنا لیتے ہیں کہ واش روم جانے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سمپل سی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ساری نیگیٹو چیزوں سے محفوظ رکھے، جو غلط شیاطین سے محفوظ رکھے۔ ایک سیکنڈ محمد۔ اور باہر آنے کی دعا ہے غفرانک، غفرانک کا، اور ساتھ اور بھی تھا کچھ، غفرانک، غفرانک۔ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں محمد؟ واپس آنے کی دعا، ہاں گڈ۔ تو صاف ہو گئے،
تو جسم کا پاکی ہوگی۔ لباس کا پاک ہونا، کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، کپڑوں پہ کوئی گندگی نہ لگی ہو، گٹر کے چھینٹے نہ پڑے ہوں، باہر سے آئے لگا ہے موٹر سائیکل گزرا ہے گٹر کھولا تھا گٹر کے چھینٹے پڑ گئے، یا واش روم سے صحیح طرح صاف نہیں ہوئے کپڑوں پہ اور کچھ واش روم لگ گیا، تو اس طرح بھی ویسے بھی انسان کو صاف رہنا چاہیے، اور نماز کے لیے تو بالکل صاف رہنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ پھر جگہ، جو آپ جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے۔ جیسے آپ جانور بچھایا ہے تو اس پہ نماز آپ پڑھنی چاہیے آپ کو، تو کپڑا ہمیشہ انسان کے پاس ہونا چاہیے، گاڑی میں جا رہے ہیں کہیں بھی جا رہے ہیں جانماز پاس ہونا چاہیے، کبھی لیٹ ہو رہے ہیں کبھی راستے میں ہیں مسجد بھی نظر نہیں آ رہی تو آپ جانماز بچھائیں نہیں، جانماز صاف ہے تو نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ زمین جو ہے اگر وہ آپ کو ظاہری طور پہ کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی تو زمین کو پاک ہی کنسیڈر کیا جائے گا، جیسے ریت ہے یا مٹی ہے وہ پاک ہے، آپ نماز بچھائیں اور بڑھ جائیں۔ کسی اور جگہ پہ آپ بچھا دیں تھوڑا سائڈ پہ جہاں پہ صاف جگہ ہو۔ 3 چیزیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور نماز کا وقت ہونا، اگلی چیز نماز کا وقت بھی ہونا چاہیے، بغیر وقت کے نماز نہیں ہوتی، نماز کے اسپیسیفک ٹائمز ہیں، ان ٹائم کے اندر نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی۔ 4 چیزیں ہوں گی، اور قبلہ رو ہونا، قبلہ منہ آپ کا قبلہ کی طرف ہو، تو یہ 5 چیزیں ہیں جو کہ آج ہم نے دیکھی کہ یہ چیزیں نماز کی شرائط میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا بات کرنی تھی؟ اچھا آج ایک اور بات کرنی تھی آپ سے کہ ہم واقعہ بیان کر رہے تھے کہ لوگ نئے نئے کپڑے، نئے نئے چیزیں، نئے نئے شوز اور برانڈڈ چیزیں لینے کے شوق میں ہوتے ہیں، نہیں ہر وقت میں یہ شرٹ بھی لینی، یہ بھی لینے، یہ بھی شوز لینے، اور آپ کے دروازوں میں، کمروں میں، الماریوں میں ڈھیر لگا ہوتا ہے کپڑوں کا۔ یہ بات کر رہے تھے ہم، ویسی بات آ گئی ذہن میں، تو یہ بات آپ نے خیال رکھنا ہے، تھوڑا ساتھ ہو کے بیٹھے محمد، آپ نہیں آ رہے، کیا بات خیال رکھنا ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے میرا خیال ہے، یا کسی صحابی کا، تو اللہ تعالیٰ کو میں بیشی معاف کرے، کہ نماز کا وقت تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے اس ٹائم، تو صحابہ سارے ویٹ کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آئے ابھی تک، جماعت کا ٹائم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد کافی لیٹ ہو گئے تو وہ آئے، نماز پڑھائی، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ مجھے معاف کرنا، میں لیٹ ہو گیا۔ کیوں لیٹ ہو گیا؟ کہ میرے پاس کپڑے ایک ہی تھے پہننے والے، وہ میں نے دھوئے ہوئے تھے، گیلے تھے، تو میں واش روم میں ویٹ کر رہا تھا کہ وہ سوکھیں گے تو میں پہنوں گا اور پھر میں نماز پڑھانے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی بات ہے۔ کون ہے؟ اللہ کے نبی، جو پورے دنیا میں انسانوں سے سب سے ٹاپ پہ انسان جو ہے نا وہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن انہوں نے چوز کی زندگی غربت والی، سادگی والی۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت تھی، اور فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ احد پہاڑ ہے جو ماؤنٹین تھا بہت بڑا، وہ پورا کا پورا ماؤنٹین جو ہے میں کس قابل کر دوں؟ سونے کا کر دوں۔ کیا کر دوں؟ سونے کا کر دوں۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں مجھے نہیں چاہیے دنیا کی مال و دولت، نہیں چاہیے، میں گزارا کروں گا دنیا میں۔ تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت گزرے، کبھی 3 دن اکٹھے چولہا نہیں جلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھر میں، ایسے کوئی گزارا کر لیا، کھجوریں کھا لی، کچھ سوکھا کھا لیا۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے، سمپل سی بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ جب شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس پہ اور زیادہ دے گا، اور زیادہ دے گا، پھر انسان سے سنبھالا نہیں جائے گا، اتنا ہم ملتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ صبر اور شکر، اور دوسروں کو دیکھ کے وہ معذراتی، وہ لینڈ کروزر، دنیا کی چیزیں ہیں، اس میں دل میں نہیں بٹھانا ان کو، ٹھیک ہے اللہ دے دے ٹھیک ہے، نہ دے تو بھائی نارمل بھی چیز، گاڑی جو ہے وہ بھی گاڑی ہے، سب کے ٹائر ہوتے ہیں اور چلتی ہیں نا گاڑی کا مقصد کیا؟ چلنا، آپ کو پہنچا دے گی ٹائم سے، آرام سے، خیر و عافیت سے۔ اور وہ لوگ جو ہیں جن کے پاس گاڑی ہے ہی نہیں، ٹوٹی ہوئی گاڑی ہے، مام والی جیسے کہہ رہا ہے، گاڑی ہے ہی نہیں،
تو ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے حساب سے آپ نیچے دیکھو اپنے سے نیچے لوگوں کو, تو آپ کے اندر شکر پیدا ہوگا, اور دین کے حساب سے اوپر دیکھو کہ جو آپ سے زیادہ نماز پڑھ رہا ہے, تلاوت اچھی کر رہا ہے, نیک ہے, دوسروں کا خیال زیادہ کرتا ہے, ان کو دیکھنا چاہیے زیادہ. تو آپ کو پھر شوق پیدا ہوگا نماز عبادت کرنے کا, اللہ کے قریب ہونے کا, تو ان چیزوں کو سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا. تو اس میں آپ لوگ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آج اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ملیں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. آج تک کے لیے اتنا ہی. اتنا اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, سبسکرائب کریں, تاکہ اس میں گوگل یوٹیوب کے الگورتھم میں آئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں, اور یہ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کا. اور پھر ہم انشاءاللہ کوئز بھی کریں گے کسی دن. سب بچے جو جوائن کرنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کریں, میں آپ کو طریقہ پھر بتائیں گے انشاءاللہ کیسے آپ جوائن کر سکتے ہیں اور سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں اور کنٹریبیوٹ اور پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں, چیزوں کو سیکھتے رہیں. تو انشاءاللہ امید ہے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو مزید کوشش کریں گے جوائن کرنے کی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.